السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ٹاپک کا عنوان ہے دعوت اسلام۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کی تبلیغ کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ یعنی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اس نیک کام کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی کی۔ اور سب سے پہلے جو افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اعتراف کیا، ان میں سب سے پہلے خواتین میں آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ اور نبوت کے شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت احتیاط سے اپنی قریبی ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس دوران جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دینے کے لیے اپنے خاندان کے تقریباً 45 افراد کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دین و دنیا کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی صرف 10 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا: اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار بنوں گا۔ پھر جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا، تو باقی تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ مکے میں جب کسی شخص کو کوئی اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر جا کر اپنی قوم کو بلاتا اور اسے اہم بات بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفا کی پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو بلایا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے مکہ والوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج موجود ہے اور حملے کے لیے تیار ہے، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب پکار اٹھے: بے شک ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں اور سچ بات کی تلقین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سن کر ابو لہب شور مچانے لگا اور ہاتھ اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، اور باقی لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے، اور کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی دشمنی کی پرواہ نہ کی اور حق بات پر ڈٹے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازاروں میں جاتے اور محفلوں میں جاتے، مکے سے آنے والے قافلوں سے ملتے
اور ایک ایک کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اور ابو لہب کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو لہب کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی پر اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی اور اس میں ابو لہب کی بربادی کا اعلان کیا۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورہ لہب جو ہے وہ اس میں ابو لہب کی تباہی اور بربادی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور کہ مطلب جسے اسلام کے جو دشمن ہیں، دشمنان اسلام، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسے اچھے کاموں کے لیے وقف کر دیں، تاکہ ہم ہوں نہ ہوں ہمارے بعد وہ اچھے کام باقی رہیں اور لوگ ہمارا ذکر اچھے الفاظ میں کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔